السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی چینل اردوستان۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک انگریزی محاورہ، ایک انگریزی ایڈیم، کروکوڈائلز ٹیئرز۔ جی، اس کا مفہوم ہم سبھی جانتے ہیں، جھوٹ موٹ کے آنسو، بناوٹ کے آنسو جو اصلی نہ ہوں، جن کے پیچھے اصلی اور سچے جذبات اور صحیح دکھ اور غم نہ ہو، بلکہ کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے وہ آنسو بہائے جا رہے ہوں تاکہ دوسرا آدمی ہم پر ترس کھا کر ہماری حمایت کرے، ہم سے ہمدردی کرے۔ اچھا، اب یہ محاورہ ان معنوں میں کیوں لیا جاتا ہے، ہم اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اس محاورے کی وضاحت کے لیے بھی ایک فرضی قصہ گھڑا ہے، کوئی مستند بات نہیں ہے، فرضی قصہ ہے۔ مقصد صرف اور صرف ہمارے طلباء کو محاورے کی گہرائی سمجھانا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تمام جانور، جاندار، جنگلوں میں رہنے والے جو دریاؤں کے کنارے رہتے ہوں، پانی پینے کے لیے دریا پر جاتے ہیں، دریا کے کنارے۔ ایسا ہوا کہ ایک ہرن کا چھوٹا سا بچہ پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے آیا، اور جیسے ہی اس نے گردن، اپنا منہ پانی میں ڈالا، پانی میں چھپا ہوا تھا ایک مگرمچھ، اس نے مارا جھپٹا اور اس کو پکڑ کے ہرن کے بچے کو پانی میں کھینچ لیا۔ اب دیکھیں، اس نے پانی میں یوں کھینچا کہ اگر مگرمچھ خشکی پر آ جاتا اس کو پکڑنے کے لیے تو ہرگز نہ پکڑ سکتا، کیونکہ ہرن بھاگ جاتا۔ پانی میں اس لیے کھینچا کہ جو خشکی کا جاندار ہوتا ہے وہ پانی میں بے بس ہوتا ہے، اور مگرمچھ ٹھہرا دریا کا، پانی کا بادشاہ۔ اس نے اسے جھپٹا مارا، اسے پانی میں کھینچ لیا، اور اس کے بعد جیسے اس کو ایک وار کے ساتھ، ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اس کی ایک ران الگ کر دی اور اس کو ہڑپ کر لیا۔ مگرمچھ کے دانت ہوتے ہیں اگرچہ، لیکن وہ ہماری طرح، جیسے ہمارے انسانوں کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور ہموار برابر ہوتے ہیں، ایسے مگرمچھ کے دانت نہیں ہوتے، بلکہ ایک تو یوں بیچ میں فاصلہ بھی ہوگا، اور کوئی آگے ہوگا، کوئی پیچھے ہوگا، اور اس طرح سے جب وہ دانت ملتے ہیں تو خاص طور پہ نیچے والے دو دانت، جب اس کا منہ بند ہوتا ہے نیچے والے دو دانت باہر نکل آتے ہیں، یوں کر کے اس کے منہ سے باہر ایسے نکل آتے ہیں دو دانت۔ جی، تو چونکہ ان دانتوں میں فاصلہ ہونے کی وجہ سے مگرمچھ کسی کھانے کو چبا نہیں سکتا، سالم نکلتا ہے، لیکن اس کے معدے کا نظام کچھ ایسا ہے کہ ایک چھٹانک لوہا بھی اگر وہ کھا لے تو اس کا معدہ اسے ہضم کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس نے ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ یہ نظارہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ایک دیہاتی لڑکا دیکھ رہا تھا۔ اب ہوا یہ، اچھا مگرمچھ چونکہ چباتے نہیں ہیں، سالم نکلتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران ان کے مگرمچھ کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے، اس کے ہاضمے کے لیے یہ چیز مفید ہے۔ اب جو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ایک لڑکا، دیہاتی لڑکا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے اس بات کو کسی اور زاویے سے دیکھا۔ وہ سمجھنے لگا، واہ بھائی واہ، بڑا چالاک ہے، بڑا مکار ہے، خود ہی ایک معصوم سے ہرن کے بچے پر ظلم کیا، اس کے چیتڑے اڑا دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہضم بھی کر دیا، نگل بھی لیا، اس کے بعد خود ہی آنسو بہانے لگ گیا۔ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا چالاک جانور ہے، بڑا ہی مکار اور فریبی ہے۔ اس نے اس بات کو اس زاویے سے دیکھا، اور گھر جا کے اپنے بھائی کو، بڑے بھائی کو بتایا کہ بھیا میں نے ایک عجیب سا نظارہ دیکھا ہے، عجیب سا منظر، آپ کہیں تو آپ کو دکھاؤں؟ بھائی نے کہا دکھاؤ۔ اگلے دن بھائی کو اسی دریا کے کنارے لے آیا۔ اگلے دن پھر کوئی کسی گائے کا، کسی بھینس کا، کسی اور جاندار کا بچہ دریا کے کنارے آیا پانی پینے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے اپنا منہ پانی میں ڈالا، مگرمچھ کوئی اور تھا، اس نے مارا جھپٹا، اس کے تیسرے اڑا دیے۔ لیکن وہی ہوا، کھانا کھانے کے دوران قدرتی عمل کے طور پر اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، اور یہ مگرمچھ کی آنکھوں سے پانی اس لیے بہتا ہے، یہ اس کی ایسے مثال سمجھ لیں جیسے کہ ہم ایک سالم روٹی کا، روکھی روٹی کا ایک لقمہ اگر منہ میں ڈال کے چبانا شروع کر دیں
تو ہمارے منہ سے، ہمارے دانتوں سے، مسوڑوں سے ایک لعاب دہن شامل ہونے لگتا ہے، سلائیوا اسے کہتے ہیں، جو کہ کھانے کے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ تو جیسے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے، غالباً مگرمچھ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے۔ اچھا جی، تو اگلے دن جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دکھایا یہ نظارہ، اور جیسے مگرمچھ کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تو چھوٹے بھائی نے اس کی توجہ دلائی، دیکھا بھیا کتنا چالاک جاندار ہے، ظالم جانور ہے، اوپر سے مکارا و فریبی ہے، خود ہی ظلم کیا اور خود ہی آنسو بہانے لگ گیا۔ بڑے بھائی نے پہلے کبھی نظارہ اس طرح سے غور سے دیکھا نہیں تھا، کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ مگرمچھ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی بھی نکلتا ہے، اس نے کبھی پہلے غور نہیں کیا تھا۔ تو چھوٹے بھائی کے غور مطلب توجہ دلانے پہ اس نے اس پر غور کیا، اور اس نے بھی اس بات کو اسی زاویے سے لیا۔ اچھا جی، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بڑے بھائی کی بیوی کا جھگڑا ہو گیا اپنی ساس کے ساتھ، اور چھوٹا بھائی گھر میں موقع پہ موجود تھا۔ اس جھگڑے میں قصوروار تھی بہو، یعنی بڑے بھائی کی بیوی اور چھوٹے بھائی کی بھابھی۔ اس سارے معاملے کا چشمدید گواہ تھا چھوٹا بھائی۔ اچھا، جب شام کو بڑا بھائی گھر آیا تو بڑے بھائی کے گھر آتے ہی، اپنے شوہر کے گھر آتے ہی، اس کی بیوی بہانے لگی، ٹس میں جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگی کہ میں تو یہاں پہ اجنبی ہوں، میں تو پرائی ہوں، دوسرے گھر سے آئی ہوں، اس گھر کی بیٹی تھوڑی ہوں میں، تو میرا تو کوئی حمایتی بھی نہیں ہے، میرا ساتھ دینے والا تو کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ جو مرضی ظلم ہو جائے۔ وہ یہ کہنے لگی تو ٹھیک ٹھاک جیسے اس نے رونا پیٹنا ڈالا اپنا، تو ظاہر ہے عورت کے آنسو بھی اثر کرتے ہیں، اس کے میاں پر ٹھیک ٹھاک اثر ہوا، اور وہ اپنی میاں، اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو کچھ برا بھلا کہنے کے لیے جیسے کچھ اس نے ارادہ کر دیا، اور جیسے ہی کچھ بولنے لگا کہ اماں کچھ خیال کیا کریں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اسے اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھتی آپ؟ وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا، برا بھلا اپنے منہ سے نکالنے ہی لگا تھا کہ چھوٹا بھائی فوراً چمک کر بولا، ارے بھیا خیال کرنا، بھابھی کے آنسوؤں پر یقین مت کرنا، یہ وہی مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ بھائی نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے سارا قصہ اول تا آخر الف سے لے کر یہ تک سارا سنا دیا، تو بڑے بھائی کو بھی سمجھ آ گیا کہ بھائی یہاں تو قصور میری اپنی بیوی کا ہے، اور وہ اس بات پر مطلب یہ سمجھ آ گئی اور معاملہ جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ لیکن یہ محاورہ تب سے چلا، اور اوروں نے سنا، اوروں کو بھی پسند آیا، اور ایسی کسی بھی صورتحال کے لیے اور لوگ بھی یہی محاورہ برتنے لگے، اور یہ محاورہ دنیا میں عام ہو گیا۔ مگرمچھ کے آنسو، جھوٹ موٹ کے آنسو، فریب کے آنسو، کروکوڈائلز ٹیئرز۔ امید ہے ہمارا آج کا سبق آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔